معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اونٹ کی خصوصیات کے بارے میں اور اس کے طبی فائدوں کے بارے میں، اور اگر خواب میں اونٹ نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بھاری بوجھ لاد کر بلا تکلف اڑ جاتا ہے اور بیٹھ بھی جاتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیاں اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے۔ اطاعت اور فرمانبرداری سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اس کی پشت پر اتنی وسعت ہے، اتنی چوڑائی ہے، اتنی گنجائش ہے کہ انسان ساز و سامان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں، ضروری برتن، گدا، تکیہ اور کپڑوں کے ساتھ سواری کر سکتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر چلتا پھرتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی غرابت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا گیا ہے؟ خدا نے اس کی لمبی گردن اس لیے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے۔ ان علاقوں کے دانشوروں سے سوال کیا گیا جہاں اونٹ کی نسلیں نہیں ہوتی کہ اونٹ کیا چیز ہے، تو انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ جواب دیا کہ وہ ایک لمبی گردن کا جانور ہوتا ہے۔ اللہ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ پانی پر صبر کرنے کی زبردست قوت کا مالک ہے، چنانچہ وہ سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملنے کی وجہ سے صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ احادیث نبوی میں اونٹ کا تذکرہ۔ حدیث میں ہے کہ اونٹ کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس لیے کہ وہ خون کا پھایا اور شریف آدمی کے لیے مہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کو دیت وغیرہ میں دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے خون ریزی سے بچت اور زندگی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اونٹوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اللہ پاک کی روح ہے۔ ابن سیدہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اونٹ کا شمار ان چیزوں میں ہے جن سے اللہ لوگوں کو فراخی نصیب کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے، اونٹوں کو گالی نہ دو، اس لیے کہ یہ رحمان پاک و برتر کی روح ہے۔ حیوانات کے ماہرین نے لکھا ہے، جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، بلبلانے لگتا ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں اونٹ چارہ کم کھاتا ہے، شقشقہ نکلتی ہے، اور شقشقہ اونٹ کی اس سرخ کھال کو کہتے ہیں جس کو وہ اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے۔ اونٹ کی عادت ہے کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ جفتی کرتا ہے، لیکن اس کی جفتی دیر پا ہوتی ہے اور وہ اس دوران بار بار انزال کرتا ہے۔ اس لیے جب وہ جفتی سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اونٹنی 3 سال میں حاملہ ہوتی ہے، اس لیے اونٹنی کو حقہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حقہ والی ہو جاتی ہے۔ حیوانات کے ماہرین نے بتایا ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ صاحب المنطق نے کہا ہے کہ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ مزید انہوں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے یہ کیا کہ اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، پھر اس نے اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا تو وہ چڑھ گیا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا کہ یہی ماں ہے تو اس نے اپنے ذکر کو کاٹ لیا۔ پھر نوجوان اونٹ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس اونٹ نے موقع پا کر آخر کار اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ رہتا ہے۔ اونٹ کی کنیت ابو ایوب ہے، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا۔
لیکن اس کے جگر میں ایسی چیز پائی جاتی ہے جو پتے کے مانند ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کھال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں استعمال کیا جائے تو پرانے پھولے کے لیے نفع بخش ہے۔ اونٹ میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کانٹے دار درختوں کو بھی مزے لے کر کھا جاتا ہے۔ اسے اس کے ہضم کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی اتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اسے خاردار چیز کو، کانٹے والی چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے، اور اہل عرب میں تعجب خیز بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جب کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے، کھجلی ہو جاتی ہے، تو دوسرے صحیح سالم اونٹوں کو بھی داغ دیتے ہیں تاکہ مرض اور بیماری دوسروں میں نہ پھیل جائے۔ امام ابن زہیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر اونٹ کی نگاہ سہیل ستارے پر پڑ جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت اسی طرح 1 سال کا مینڈھا ہو یا پہاڑی مینڈھا ہو، ان سب کا گوشت خراب اور ردی ہوا کرتا ہے۔ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو وہ خون کو کاٹ دیتا ہے، یعنی خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کی چیچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جاتی ہے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کے پیشاب کو نشے میں مبتلا شخص پی لے تو اسی وقت اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت قوت باہ میں، یعنی مردانہ طاقت میں، مردانہ قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح جماع کے بعد سستی کو دور کر کے چستی، پھرتی، نشاط اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ نیز دل کے سوجن کے اندر بھی مفید ہے۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہی کیوں نہ ہو، حیض سے پاک ہونے کے بعد 3 دن تک اونٹ کی پنڈلی کا مغز نکال کر کسی روئی یا اون کے پھائے میں رکھ کر اپنی شرمگاہ میں باندھ لے، پھر اس کے بعد اس عورت سے جماع کیا جائے تو اس کو حمل ٹھہر جائے گا۔ علماء معبرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں پر مشتمل ریوڑ کا مالک ہو گیا تو یہ تعبیر دی جائے گی کہ وہ باعزت لوگوں کا حاکم بنے گا اور اسے بہت سا مال بھی ملنے کی توقع رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ اس کے ہاتھ میں آ گیا یا اسے کوئی بکری یا اونٹنی مل گئی تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ اور معبرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اسے بہترین صلہ اور دین اور مذہب اور عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو وہ گویا عرب قوم کا حاکم بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہے تو اس کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا امکان ہے۔ امام جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو وہ عزت و شوکت کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور ارتا میں دروس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔